ہم نے سنا تھا ایک ہے بھارت، سب ملکوں سے نیک ہے بھارت، سوچ سمجھ کر ٹھیک سے دیکھا، ہم نے جب نزدیک سے دیکھا، نقشے ہم نے کچھ اور ہی پائے، بدلے ہوئے سب دور ہی پائے۔ جی ہاں میرے محترم ساتھیوں، بنگلہ دیش کے ہمارے ایک ہندو بھائی دیپو چندر داس کی نرشنس ہتیا اور مسلمان نام والے مسلمانوں کے دوارا کی گئی اس موب لنچنگ سے ساری انسانیت اور خاص کر تمام مسلمان شرمسار ہو گئے ہیں۔ مگر میں آپ سب کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان شخص یا پھر کوئی مسلمانوں کا گروہ ظالمانہ طور پر کسی مظلوم پر ظلم ڈھاتا ہے یا پھر کسی مظلوم کی ہتیا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت من قتل نفسا بغیر النفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے کسی شخص کو ظالمانہ ناجائز طور پر قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس آیت کے تحت وہ ظالم مسلمان شخص یا پھر وہ مسلمان گروہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے اور وہ ظالم شخص جہنم کے دروازے پر ہے۔ اور کہاں گیا مدنی آج اس کی زبان پر لقوہ مار گیا جو ایکتا کی بات کرتا ہے؟ آج اسے ایکتا نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہندو مسلم بھائی چارے کا گیان کب دے گا؟ آج مارنے والے اس کے اپنے ہیں، اس لیے آج اسے بنگلہ دیش میں مرتے ہوئے ہندو نظر نہیں آ رہے۔ کہاں گیا اویشی بکرا جس کی گازا کے لیے چھاتی پھٹتی ہے لیکن اسے بنگلہ دیش میں ہندو مرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ مارنے والے ان کے اپنے ہیں اور مرنے والے کافر ہیں۔ کہاں دروازے پر ہے۔ اور میں اس پاپا کی پری کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف جناب محمود مدنی صاحب اور جناب اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی آواز کو پہلے ہی بلند کر دیا ہے اور ان بنگلہ دیشی مسلمانوں کو سزا کا حقدار بتاتے ہوئے ان سب کی سزا کی مانگ بھی کی ہے۔ مگر میں اس مینڈک جیسی دکھنے والی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی چونچ ٹر ٹر کرنے کے لیے تب کیوں نہیں کھلتی ہے جب اسی دیش کے واسیوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے؟ زبان تب کیوں نہیں کھلتی ہے جب اسی دیش کے واسیوں کو کبھی پیٹ پیٹ کر بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے اور کبھی زندہ جلا دیا جاتا ہے؟ اس کی چونچ تب کیوں نہیں کھلی جب اسی دیش کے ہمارے دلت بھائی گیان جاٹا اور راج کمار کو بوتل میں بھر بھر کر پیشاب پلایا گیا؟ تب اس گرگٹ کی چونچ کیوں نہیں کھلی جب اسی دیش کے ہندو پرشوتم کشواہا کو برہمن انوج پانڈے نے اپنے پیر دھلے ہوئے پانی پینے پر مجبور کیا؟ مگر میں اس مینڈک جیسی دکھنے والی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی چونچ ٹر ٹر کرنے کے لیے تب کیوں نہیں کھلتی ہے جب اسی دیش کے واسیوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے؟ اس کی چونچ تب کیوں بند تھی جب لکھنؤ کے کاکوری میں ایک دلت بزرگ رامپال کو جوتے میں بھر کر پیشاب پلوایا گیا اور چھتیس گڑھ میں رام نارائن بگھیل کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا؟ آج ایک بنگلہ دیشی کو پیڑ میں باندھ کر مارا گیا تب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، مگر یہ تب کہاں مر گئی تھی جب تبریز انصاری کو باندھ باندھ کر ہندو آتنکیوں نے جے شری رام کے نام پر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا؟ یہ تب کہاں دفن تھی جب اخلاق پہلو خان، مظلوم انصاری، امتیاز خان، ناصر حسین، جنید خان، یوسف، اطہر حسین کو ہندو آتنکیوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا؟ آج بنگلہ دیش میں دیپو چندر داس کو جلا کر مارا گیا تو اس کے ڈنک باہر آ گئے ہیں۔ اس ناگن کے ڈنک تب باہر کیوں نہیں آئے جب محمد افراز کو شمبھو لال ریگل نے زندہ جلا دیا تھا؟ اس ان بھکتوں کی اماں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بنگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں کو مارا گیا، یہ بھی ظلم ہے، اور اسی دیش ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا گیا، جلایا گیا، وہ بھی ظلم تھا۔ ہم اس ظلم کے بھی خلاف تھے، ہم اس ظلم کے بھی خلاف ہیں، مگر یہ نفرت بانٹنے والے لوگ تب مر جاتے ہیں جب اسی دیش کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور جب کہیں کوئی انہونی ہمارے کسی ہندو بھائی کے ساتھ ہو جائے تو یہ نفرتی چیٹیاں ہمارے بھولے بھالے ہندو بھائیوں کے اوپر رینگنے لگتی ہیں اور ان کے اندر نفرت بھرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں اور ان کو سارے مسلمانوں کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان اور ہندو بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایسے نفرتی لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں اور دیش میں ایکتا کا سندیش دیتے رہیں، ایک دوسرے سے پریم اور اسنیہ کے ساتھ ملیں اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت پھیلائیں اور ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کو مضبوط کرنے میں اپنا پورا سہیوگ دیں اور بھرشٹ نیتاؤں سے ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے ایک اچھے لیڈر، مضبوط لیڈر کا چناؤ کریں اور ایک اچھی پارٹی کو ہی ووٹ کریں جس سے ہمارا پیارا بھارت خوشحال بن سکے اور اس دیش کے سبھی دیش واسی پھر سے مل جل کر رہ سکیں۔ جے ہند، جے بھارت۔